let's talk about the dating culture of Pakistan. Extremists کہیں گے یہ ہمارے کلچر کا حصہ نہیں ہے, ریپ تھریٹس 2 سالی کو, وہ ہمارا کلچر کا حصہ ہے. And it's that we don't even know what's dating, what's relationship, committed relationship, what's شادی. پہلی ڈیٹ میں لڑکیاں لڑکوں کو بول دیتی تم میری اماں کو اتنا پسند آؤ گے, لڑکا وہیں سے کٹ جاتا ہے. بھائی موقع تو دو. جب لڑکیاں کیجول ڈیٹنگ کی طرف آتی ہیں, لڑکے کہتے ہیں یار میں تو شادی کرنا چاہتا تھا ایسے, لیکن یہ شادی مٹیریل نہیں ہے. The only kind of bar that we have is شادی کی ڈانس پریکٹس, where we go to pick on girls. اچھا, تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے بوائے فرینڈ اینڈ گرل فرینڈ کلچر. اور یہ یاد رکھیے ہماری ویڈیوز جو ہیں وہ صرف پاکستان کے بارڈر کے اندر کی حدود کے لیے, پاکستان کے باہر کے لیے نہیں ہے. تو ہمارے جو بھی تمام مسلمانوں کے لیے جہاں پہ ہماری جہاں پہ اگر وہ اردو سمجھتے ہیں تو ان کے لیے ہے. ہاں اگر سمجھتے ہیں, لیکن اس وقت ہمارا مین گول کیا ہے کہ ہم نے پاکستان کے اندر ریفارمز لے کے آنے ہیں. تو جب تک ہم اپنے انٹرنل ریفارمز نہیں کر سکتے تو ہم ایکسٹرنل ریفارم کیسے کریں گے. بالکل ٹھیک. تو اینی وے فرسٹ آف آل سب سے پہلے تو اخلاقیات کی اور تربیت کی کمی ہے. جیسے میں کہوں گا کہ ایک آہستہ سے سلو پوائزن کی طرح موویز کے ذریعے, ایڈز کے ذریعے, میوزک کے ذریعے, بالی ووڈ کے ذریعے, ہالی ووڈ کے ذریعے یہ کلچر انجیکٹ کیا گیا ہے ہمارے بچوں کے دماغوں میں, ان کے ذہن میں لاشعوری طور پہ, مذاق میں. اگر آپ دیکھ لیں انڈین موویز دیکھ لیں یا پاکستانی موویز دیکھ لیں, ایک میڈیا کے تھرو ہنسی مذاق میں ایک بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر, جہاں پہ آپ کو ایک ہیرو بتایا جاتا ہے جس کی گرل فرینڈ ہونا لازمی ہے. کوئی بھی ہیرو ہوگا, آپ 60s سے لے لیں, بلکہ اس سے بھی پہلے سے موویز لے لیں, اس کا ایک جو ہیرو ہوگا وہ خوبصورت ہوگا, وہ مسکولر ہوگا, اور اس کے ساتھ ایک لڑکی کو اٹیچ کریں گے اور وہ کہانی اس کے ارد گرد گھومے گی, اور سب لڑکے اپنے آپ کو وہ ہیرو سمجھتے رہیں گے. ہماری بچپن میں یا اس سے پہلے 60s 70s میں وحید مراد اور محمد علی اور بارڈر کے اس پار دوسرے جو ہیروز تھے دلیپ کمار وغیرہ, تو لڑکے ان کو آئیڈیلائز کرتے رہے اور لڑکیاں جو ہیں وہ ہیروئنس کو آئیڈیلائز کرتی رہی. اسی طرح یہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر پنپتے اب 2020 آ گیا, اس میں یہ بالکل ہی ہاتھ سے نکل چکا ہے. ایک جو جینڈر انٹریکشن ہے, اس کے بارے میں ہمارا اسلام کیا کہتا ہے؟ لیکن اسلام اس کے بارے میں یہ کہتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک بھی ہے کہ دو پیار کرنے والوں کے بیچ میں سب سے جو بہترین چیز ہے وہ نکاح ہے. اسلام اسی لیے نکاح پہ زور دیتا ہے. آپ ایز سون ایز پاسبل, آپ کا بچہ جوان ہو, آپ اس کا نکاح کر دیں, اور اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں تو آپ فارملی نکاح کریں. یہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کے کلچر میں پڑھنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. ہاں اگر کوئی کسی کو پسند آ جاتا ہے, کوئی ایکسیڈنٹل آپ کسی شادی پہ گئے یا کہیں پہ, آپ کو ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ مطلب بالکل حجاب بھی نہیں کیا جاتا, آپ نے کوئی لڑکی دیکھی آپ کو پسند آ گئی, تو آپ فارملی اس کے گھر نکاح بھیجیں, نکاح کا پیغام بھیجیں, اپنے پیرنٹس کو بھیجیں اور نکاح کر لیں. بس بہت آسان سا حل ہے. اگر آپ اس کو جاننا چاہتے ہیں تو آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ کسی سے اس کے بارے میں پوچھوا سکتے ہیں کہ وہ کیسا ہے, اور اس کے بعد آپ نکاح کر لیں. سب سے آسان طریقہ اسلام میں یہی ہے کہ آپ نکاح کر لیں. اب مجھے جو میرا جو ویو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو ایجوکیشنل سسٹم ہے نا, وہ اس طرح کا ڈیزائنڈ ہے کہ وہ اتنا بورنگ اور ایسا سسٹم ہے جو آپ کو پریشرائز کرتا ہے بجائے اس کے کہ وہ آپ کو ایجوکیٹ کرے. تو مجھے تو میرا خیال ہے بہت سارے لوگ میرے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں اگر میں یہ بولوں کہ ہاں اسکول ہم لوگ جاتے تھے, اسکول جانے کا دل تو کرتا نہیں تھا, اور جو بڑی سنسیئر بات میں کہوں تو نہ مجھے اسکول کے دن یاد آتے ہیں. جو اکثر لوگ باتیں کرتے ہیں نا کہ اسکول کے یار کیا دن تھے, کیا یہ تھے, کیا وہ تھے, مجھے تو آنیسٹلی اسپیکنگ مجھے نہیں یاد آتے. مجھے لگتا ہے پورا ری ڈیزائن کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہمارے ملک میں تو ایک ویسٹرن کلچر ہے, ٹھیک ہے, ایک ویسٹرن کلچر جو گلوبلائز ہو گیا ہے, اور جب ویسٹرن کلچر گلوبلائز ہوتا ہے تو ویسٹرن کلچر ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ ایک یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کلچر ہو. ایک ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے دوسرے سے, ایون صرف لڑکی نہیں لڑکا بھی ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے لڑکی سے کہ ہاں کہ میری سے شادی ہوگی. تو اکثر ہماری سوسائٹی میں ہوتا ہے اس طرح کہ جب یہ جو پیار کرنے والے دو لوگ ہوتے ہیں, سم ٹائمز جب ان کی نہیں ہوتی آپس میں شادی, تو ایک جو ہے وہ تو شادی کر کے امریکہ چلا جاتا ہے یا امریکہ چلی جاتی ہے یا UK چلی جاتی ہے,
اور جو دوسرا جو بیچارہ رہ جاتا ہے, لڑکا ہو یا لڑکی ہو, وہ بیچارہ پوری لائف کے لیے ڈسٹریکٹڈ رہتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ لیٹ میرجز ہوتی ہیں تو ڈپریشن ہوتا ہے تو لونلینس ہوتی ہے, اور جب لونلینس آتی ہے تو ایٹ دی اینڈ دے سے اب تو کچھ نہیں ہو سکتا. میں تو ایسے لوگوں کو جانتا ہوں, اسپیشلی لڑکیوں کو, جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں برباد کر دی ایسے گھر میں, ان کی شادیاں ہوئی نہیں, اور now they are 40 years old, 45 years old, they are still single, اور مطلب ان کا جو ذہنی توازن ہے وہ بھی نارمل نہیں ہے. تو یہ ایک کیا کہتے ہیں بایولوجیکلی جو ہے وہ بھی اندر سے انسان ڈسٹرب ہو جاتا ہے, ناٹ جسٹ مینٹلی. بلکہ قرآن پاک میں ایک سورت ہے سورہ یوسف, جس میں زلیخا جو ایک یوسف علیہ السلام کو جس شخص نے پالا تھا, جو ان کے جو ماسٹر تھے, ان کی بیوی تھی اور عزیز مصر کی. ان کی بیوی کو یوسف علیہ السلام سے پیار ہو جاتا ہے, اور وہ یوسف علیہ السلام پہ وہ ڈورے ڈالتی ہے اور ان کو پسند کرتی ہے. وہ کیونکہ یوسف علیہ السلام خوبصورت اتنے ہوتے ہیں کہ وہ ان کے پیچھے ہر طریقہ آزما لیتی ہے. لیکن چونکہ یوسف علیہ السلام کے دل میں اللہ کا خوف تھا, اور اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں ہمیں کہ جو شخص, جو انسان میرا خوف دل میں رکھے گا, کامیابی اس کو ملے گی. تو یوسف علیہ السلام اس کے چنگل میں نہیں آئے, حالانکہ اس کے پاس پاور بھی تھی, خوبصورتی بھی تھی, تمام وہ ٹولز تھے جس سے آپ کسی بھی ینگسٹر کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں. لیکن خدا کا خوف ہونے کی وجہ سے وہ اس کی طرف اٹریکٹ نہیں ہوئے. ایونچولی آپ اگر وہ یہ صورت پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جب زلیخا بوڑھی ہو گئی اور اس کے بعد اس نے دعا کی, اور آخر میں یوسف علیہ السلام کا اور اس کا نکاح ہو گیا. تو یہ سب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام میں یوسف علیہ السلام نے نکاح سے پہلے اس کے ساتھ کوئی ریلیشن قائم نہیں کیا, کیونکہ دنیا میں لڑکی کے علاوہ, شادی کے علاوہ اور بہت سے ایسے کام ہیں جس کے لیے آپ کو پیدا کیا گیا ہے, جس کے لیے آپ نے ایک سوسائٹی میں ایک کرامت شخص بننا ہے. تو آپ وہ کام کرنے کی طرف دھیان دیں. یہ ایک سیکنڈری چیز ہے جو ایونچولی آپ کو ان دی اینڈ کوئی نہ کوئی آپ کو لڑکی مل ہی جانی ہے, اور آپ کی زندگی جو ہے وہ اچھی گزر جائے گی انشاءاللہ.